اپنی بیگمات سے پوچھیں, اپنے گھر والوں سے پوچھیں, آپ جو ہے تنگ کر رہے ہیں باقاعدہ آپ اب تو مجھے لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا, یا اسکول تو کی آگے نکل فیسیں, جائے یا تو پیچھے ہو پہلی جائے. دفعہ میں نے ادھر ہو ایسا جائے, سنا اس ہے سائڈ پہ کہ پرائیویٹ اسکول والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری انرولمنٹ کم ہونا شروع ہو گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی تھی, پرائیویٹ اسکول جو ہے لوگ پڑھانے بھیجتے تھے اپنے, تو سرکاری اسکولوں کی انرولمنٹ نہیں بڑھ رہی تھی اور پرائیویٹ اسکول کی. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کہہ رہے ہیں کہ ہم فیزیبل, ہماری فیزیبلٹی آؤٹ ہوتی جا رہی ہے, بچے ہمارے کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں بند کرنا پڑ رہا ہے. یہ چھوڑے, اس سے زیادہ میں آپ کو خطرناک بات بتاتا ہوں, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, کراچی سے بھی آنا جانا ہے, تو کراچی میں نا یہ دسترخوان کا کلچر بہت زیادہ ہے. چھیپا, عیدی, یہ وہ سیلانی, ہر چوک میں ہر تھوڑی دیر بعد وہاں دسترخوان. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ بڑا بڑا مجھے اچھا وہ لگا, وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیل کم ہو گئی. میں پریشان, یہ چھیپا صاحب اور یہ سارے کہہ رہے ہیں سیل کم ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں لوگ ڈونیشن دیتے تھے, جس سے ہم کھانا کھلاتے تھے, اس کو سیل کرتے ہیں, تو لوگوں کے پاس ڈونیشن دینے کے پیسے اتنے کم ہو گئے کہ اب وہ ہم اس طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہے. تو اب پاکستان جو ایک جسے کہتے تھے کہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ دنیا میں پاکستان کے لوگ چیریٹی میں بہت آگے ہیں, بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں, اور ہماری ماشاءاللہ زکوٰۃ وغیرہ, اب وہاں پہ بھی جو ہے پریشانیاں آ چکی ہیں جو اس وقت معاشی حالات ہیں. تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ تیاری کریں, آگے جو ہے جو حکومت, جو آئی ایم ایف کی ہمارے کوئی بنائے ہوئے وہ نہیں ہے نمبر, اس پہ جو ہے یہ سارے کہہ رہے ہیں, ایکسپورٹ کہہ رہے ہیں, ایکسپورٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے, کسان کہہ رہے ہیں ہم تباہ ہو گئے. تو اب پنجاب حکومت کی ایگزامپل میں نے کل ٹویٹ بھی کی, اس میں نے بولا کہ پنجاب میں کسانوں نے احتجاج کیا, ابھی وہ جو ہے آج کل ٹرانسپورٹر نکلے ہوئے ہیں. کل انہی کے جو ایک حامی گروپ کے انہوں نے جو ہے ذہنی مریضہ بول دیا انہوں نے مریم نواز کو. تو آج کل ذہنی مریض بھی ایک فیشن ورڈ بنا ہوا ہے, جو جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو ذہنی مریض بول دیتا ہے. تو کل ان کے جو تاجروں نے ان کو بول دیے ہمیں ذہنی مریض بنا دیے جو ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے, ہم اس کی پارٹی کے سپورٹ کرتے تھے. تو وہاں پہ جو ہے تقریباً ہر جو چاہے کسان ہو, چاہے انڈسٹری ہو, چاہے ٹرانسپورٹر ہو, چاہے اساتذہ ہو, چاہے ٹیچرز ہو, تو یہ حالات ہو چکے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورننس کی بات ہے وہ حکومت کے اپنے ہی پرسیپشن انڈیکس کے ڈیٹا نے پروو کر دیا کہ وہ جو باقی صوبوں کے مقابلے میں گورننس میں خیبر پختونخوا سب سے بہتر ہے. شرح سود میں 50 بیسز کی کمی ہو گئی. چلے جی, آپ سب کو مبارک ہو. اور یہ بھی اگر وہ ایس آئی ایف سی کے سربراہ اور وہ پاکستان بزنس کاؤنسل میں اور یہ جو فضا بنائی گئی تھی, اس کے بعد جو ہے اب آپ مجھے بتائیں نا, 6% شرح سود مہنگائی ہے اور 10.5% ہو گیا, یعنی 11% سے آدھا فیصد, 10.5% شرح سود. تو اس سے اچھا تو معافی مانگ لیتے. تو یار آپ کوئی 100-200 بیسس پوائنٹ کم کرتے, اس سے حکومت کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا. 8,200 ارب روپے انہوں نے سب سے بڑا اس وقت مقبوض, بلکہ میرے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے. اس وقت حکومت نے ویسے 78,000 ارب روپے قرض لیے, صرف بینکوں نے 37,000 ارب روپے کی جو ہے نا سرمایہ کاری حکومت کو قرض دیا ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو قرض ہی نہیں دے, پرائیویٹ سیکٹر بھی قرض نہیں لے پا. تو یہ جو ہے حکومت کا سب سے بڑا فائدہ. یہ پتہ نہیں کون سے پالیسی میکر ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, یا کیا انہوں نے کمٹمنٹ دیا ہوا آئی ایم ایف کو, یا یہ کرنسی روکنے کے لیے کہ کسی طریقے سے. اب میرے پاس اگر 1,000 روپے ہے, ایک طریقہ یہ کہ میں بینک میں رکھتا ہوں تو مجھے پروفٹ اچھا ملے گا, تو میں جو ہوں اس سے پھر ڈالر یا سونا نہیں خریدوں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ حکومت کے دل میں خوف ہے کہ اگر ہم نے شرح سود نیچے کیا تو کہیں کرنسی نہ نکل جائے ہاتھ سے, کیونکہ جب منافع کم ملے گا تو وہ پھر آلٹرنیٹ ایسٹ میں جائے گا. کوئی کہے گا ڈالر لے لیتا ہوں, کوئی کہے گا سونا لے لیتا ہوں, کوئی کہ آج کل تو چاندی بھی چڑھی ہوئی ہے, چاندی میں بھی لوگ بہت گھسے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے شاید میرے خیال سے کیونکہ ان کا بفر یہ اتنے کمزور حالات پہ ہے کہ اس کو بھی نہیں وہ صحیح کر پا رہے. مزمل صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں 300 ارب آپ کے خزانے میں ہے, خیبر پختونخوا کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے یا صرف جمع کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم نے پچھلے سال 25% تنخواہ بڑھائی, اس سال 10% بڑھائی. جب ہم آئے تھے تو 70 ارب ڈیولپمنٹ کیئر ٹیکر نے خرچ کیے تھے, پچھلے سال 155 ارب, اس سال 250 ارب. ٹھیک ہے نا, تاریخی اسپینڈنگ کر رہے ہیں. میں نے یہ آپ کو پروجیکٹ بتا دیے. اس کے علاوہ ہم ہی نے سب سے پہلے 10,000 روپے جو ہے اس پہ دیے تھے رمضان پیکیجز میں. تو یہ ہماری جتنی چیزیں, صحت کارڈ میں 50 ارب روپے, صحت کارڈ بند کر دیا تھا, 50 ارب روپے دے چکا ہوں 1.5-2 سال میں پچھلے. تو ہماری اسپینڈنگ, اور اگر آپ دیکھ لیں جو کیا کہتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک اور سروے بھی آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگ جو ہیں اپیرنٹلی
اسی سروے میں بلکہ کہ آپ سروس لیول ڈلیوری پہ مطمئن ہیں تو اس پہ سب سے اچھے نمبر ہمیں ملے تھے، اسکور ہمیں ملا تھا.